بھی میں رکا رہا مگر آپ بولنا نہیں چاہتے تھے. جی چیئرمین صاحب بہت بہت شکریہ، آج آپ نے مجھے یاد کر لیا، ورنہ ایسے موقعوں پر مجھے 26ویں ترمیم پہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، جو کہ مجھے بہت آج تک افسوس ہے. علی ظفر صاحب نے بڑے ہی تفصیل سے یہ جو سو کالڈ 27ویں ترمیم کے بارے میں بات کی ہے، اور وہ بھی بنیادی جو نقطے ہیں آئین کے ان کے بارے میں بتایا ہے، جس کے خلاف یہ لائی جا رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ در حقیقت اس کو آئین اور آئینی ترمیم کہنا جو ہے، یہ دونوں الفاظ کی نفی ہے. کبھی آئینی ترمیم اس طرح سے نہیں لائی جاتی، پہلے آپس میں بیٹھ کے کنسنسس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آئینی ترمیم لائی جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب 10ویں ترمیم لانی تھی تو تقریباً 6 ماہ لگے تھے. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی ساری پولیٹیکل پارٹی کہ ہم اس ترمیم کو مانتے ہیں کہ یہ آئین کو اس کی ہم اس کے آ رہی ہے، آئین کو اپنی اصل شکل میں لے کے آ رہی ہے. بالکل صحیح کہا علی ظفر صاحب نے کہ جو 2 ترامیم تھیں جو ڈکٹیٹر لے کے آئے تھے، 8ویں ترمیم تھی ضیاء الحق کے دور میں اور 15ویں ترمیم تھی اس کے مشرف کے زمانے میں. ان دونوں ترامیم نے بے حد نقصان پہنچایا تھا، اور میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں اس وقت کی پارلیمنٹ کو جس نے 2010 میں اصل شکل میں آئین کو بحال کیا تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے آئین بنایا تھا، جو انہوں نے لیڈ کیا تھا آئین بنانے میں، جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کے وزیر اعظم تھے، اور ان کا انیشیٹو تھا اور بڑا اچھا انیشیٹو تھا. انہوں نے اپوزیشن کی ہر جماعت کو کانفیڈنس میں لیا تھا، لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی ایگری کیا تھا. تب جا کے آپ اگر تاریخ دیکھتے ہیں تو وہ ترمیم منظور ہوئی تھی. اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ترمیم جو تھی یہ یونینیمس تھی، سب پارٹیز کی مشورے کے ساتھ. اس میں ولی خان صاحب بھی جو اس وقت مین لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، انہوں نے بھی ایگری کیا تھا، اور ساری جماعتوں نے ایگری کیا تھا. تو اس حوالے سے وہ آئین جو کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ساری قوم نے جس متحد تھی، اس کی دھجیاں بکھیر دیں، پہلے ضیاء الحق نے اور بعد میں مشرف نے. یہ بھی کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے جو آپ کی پارٹی ہے، کہ 10ویں ترمیم جو 18ویں ترمیم ہے وہ بھی آپ کے دور میں آئی، اور اس میں بھی انیشیٹو لینے والے جو اس وقت چیئرمین تھے سینٹ، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کریڈٹ لیتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے بعد کیا نیسیسٹی تھی کہ آپ نے 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم لے کے آنی. اس سے تو جو کچھ بھی کیا تھا وہ نگیٹ ہو گیا. جو اوریجنل آئین تھا اس کی روح ختم ہو گئی. جو 18ویں ترمیم میں آئین کو پھر ایک دفعہ اصلی شکل میں بحال کیا تھا وہ ختم ہو گیا. اس وقت جو 26ویں ترمیم ہے وہ میں سمجھتا ہوں آئین کی موت ہے. اور اس کے بعد آج جو 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے وہ آئین کو دفن کرنے کی کوشش ہے. یہ دونوں ترامیم جو ہے ہمارے لیے حقیقتاً قابل شرم ہے. اور اس کو جس طرح سے کرایا گیا آپ کے سامنے 26ویں ترمیم، لوگوں کو اٹھا کے لایا گیا، بیچارے لوگوں کے بچوں کو اٹھا کے لے کے آیا گیا کہ ہاں جی اب آپ ووٹ ڈالیں. تو اس حالت میں تو ترمیم پاس کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ چند لوگوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو یہ شکایت رہی کہ جب صحیح معنی میں عدلیہ آزاد ہوئی تو اس نے آرڈر پاس کیا 2 پرائم منسٹرز کو ڈسکوالیفائی کرنے کا، جس کی وجہ سے 2 پولیٹیکل پارٹیز کو ایک شکایت پیدا ہوئی. اب اس کا آنسر یہ نہیں ہے کہ وہ پرسنل ہو جائیں، وہ پارٹی ذاتی جو ہے انات پہ اتر آئے.
کہ جس آئین کے تحت جس جوڈیشری نے انہیں ڈسکوالیفائی کیا ہے، آج ہم اس آئین کو ہی مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں، ہم اس آئین کو ختم کر دیتے ہیں، ہم اس جوڈیشری کو ختم کر دیتے ہیں جس نے اتنی جرأت کر کے پرائم منسٹرز کو ڈسکوالیفائی کیا۔ میں سمجھتا ہوں فیصلے بے شک کڑی حد تک کنٹروورشل ہے، میں ان کی سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس غصے میں کہ فلاں وقت پہ فلاں چیف جسٹس تھا اس نے یہ فیصلہ کیا، اس کے بعد یہ چیف جسٹس تھا اس نے یہ فیصلہ کیا، اس لیے یہ جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے یہ بہت غلط چیز ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے، نہ یہ غصے نکالنے چاہیے کہ کسی ہماری جماعت کے خلاف یا ہمارے لیڈر کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا۔ تاریخ میں فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی ہوتے ہیں، اس سے عدالتیں بیان نہیں کر دی جاتی، کیونکہ فیصلہ آپ نے وہ غلط کیا تو یہ عدالت ہی جو ہے اس کو ناکام اور ختم کر دیا جائے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے اس وقت، اگر یہ عدالتی نظام آپ کا ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کس کے پاس آپ جائیں گے اپنے بنیادی حقوق کے لیے، کس کے پاس جائیں گے اپنے اور حقوق بنانے کے لیے؟ یہ جو لوگ اس کو ووٹ ڈالیں گے اور جنہوں نے 26 کو حاصل کرنے کے لیے ایک مستقل ایسا فیصلہ کیا ہے جس سے کہ سارا آئینی نظام اور عدالتی نظام تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ اس لیے چیئرمین صاحب میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، ہم تاریخی مومنٹ پہ بیٹھے ہیں، اگر ہم کسی وجہ سے بھی چیئرمین صاحب میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، ہم تاریخی مومنٹ پہ بیٹھے ہیں، اگر ہم کسی وجہ سے بھی کسی بھی ذاتی انات کی وجہ سے، کسی بھی ذاتی رنجش کی وجہ سے ہم کوئی ایسا اسٹیپ لیتے ہیں جس سے آئین مسخ ہوتا ہے اور عدالتی نظام تباہ و برباد ہوتا ہے، تو اس کو سب بھگتیں گے، ووٹ ڈالنے والے بھی بھگتیں گے اور آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی۔ یہ وقت ہے کہ ایک دفعہ پھر سوچیں کہ اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے، آپ کا لائک کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔